الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام۔ حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، شیخ محترم امام مسجد محمدی محلہ امام گنج پلری باغ بہرائچ کی طرف سے ایک موضوع مجھے دیا گیا ہے جس پر روشنی ڈالنی ہے، وہ ہے مسلم نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی نشہ خوری۔ اگر آپ سے سوال کروں کہ جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، منشیات کا استعمال کرتے ہیں، نشہ خوری کرتے ہیں، حرام چیزوں کو کھاتے ہیں، ناپاک چیزوں کو اپنی غذا بناتے ہیں، اس کا تعلق دین سے ہے کہ دنیا سے ہے؟ تو میرا خیال ہے اکثر لوگ جواب دیں گے اس کا تعلق دنیا سے ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں مانیں گے۔ حالانکہ اس کا تعلق مکمل دین سے ہے، صرف دین سے نہیں، دین کی کئی چیزوں سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ آپ ایک بات دماغ میں بٹھا لیں، قرآن کریم پہ اللہ رب العالمین جب کسی چیز پر زبردست ڈانٹ پھٹکار لگائے اور اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ اس کو حرام قرار دے، منع کرے، تو ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس میں بہت بڑی ایسی خرابی ہے جو ہمارے لیے باعث ہلاکت ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سنن نبی داؤد میں کتاب الاشربہ میں 3670 پر ایک روایت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ جب شراب کے حرام ہونے کی آیتیں قرآن میں اترنے لگی تو یہ بیک شراب حرام نہیں ہوا تھا۔ عمر فاروق جیسے صحابی تھوڑے سے بے چین ہونے لگے، اے اللہ رب العالمین کلیئر کر دے کہ پینا ہے نہیں پینا ہے، حرام ہے جائز ہے، مکمل بیان کر دے۔ اور حضرت عمر نے اس کے لیے دعا کی۔ ایک مسئلہ یہاں معلوم ہوا، اگر سماج میں کوئی برائی ہے اور ہمیں وہ چیز بری لگتی ہے طبیعت کے اعتبار سے، فطری عادت کے اعتبار سے، کوئی عالم وہاں بتانے والا نہیں ہے، تو عمر فاروق کی سنت ہے آپ اللہ سے دعا کرو، اے اللہ کوئی بتانے والا بھیج دے، اس مسئلے کو کلیئر کرنے والا کوئی بھیج دے تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی، اللہم بین لنا بیانا شافیا، اے اللہ رب العالمین ہمارے لیے شراب کے مسئلے کو مکمل طور سے واضح فرما دے۔ حضرت عمر نے دعا کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ
قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. اے میرے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اسے پینا چاہیے کہ نہیں پینا چاہیے، اسلام میں حلال ہے کہ حرام ہے. اے نبی آپ بتا دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے، لوگوں کے لیے تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے لیکن اس کا گناہ اور اس کا جو گھاٹا اور نقصان ہے وہ فائدے سے کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہے، لہذا استعمال نہ کیا کرے. یہ آیت نازل ہو گئی، اس میں بھی کلیئر نہیں کیا گیا کہ حرام ہے. پھر حضرت عمر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. اے اللہ رب العالمین شراب کے تعلق سے مکمل وضاحت فرما دے. اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کو اتارتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو تم نماز کے قریب، مسجدوں کے قریب اس وقت تک نہ جایا کرو جب تک تمہیں یہ نہ معلوم ہو جائے کہ تم اپنی زبان سے کہہ کے آ رہے ہو، یعنی نشے کی حالت میں میری عبادت گاہ میں نہ آیا کرو، میرے لیے نمازیں نہ پڑھا کرو. اس آیت کا بھی ایک پس منظر ہے. حضرت علی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف یہ ایک انصاری صحابی نے دعوت لی، امیر آدمی کی دعوت تھی، اور امیروں کے ہاں یہ ٹرینڈ زمانے جاہلیت سے ہے کہ کھانے کے بعد جب تک علول جلول نہ کھا پی لیا جائے پارٹی مکمل نہیں ہوتی. ابھی شراب حرام نہیں ہوا، صحابی رسول کے ہاں دعوت ہے، اور شراب تو عرب کے یہاں اسٹیٹس کی چیز تھی، فخر کی چیز تھی. جو نہ پیے وہ غریب ہے، وہ نچلے درجے کا ہے، جو پیے وہ امیر ہے، وہی تو بڑا آدمی ہے. یہ سوچ مینٹالٹی لوگوں میں تھی. اسی دور کی بات حضرت علی بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے دعوت لی ہماری اور ہمارے ساتھ کئی اور صحابہ کی، اچھا کھانا دسترخوان لگا اور کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی جس کے پینے کے بعد آدمی مست ہو جاتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہم لوگوں نے کھانا تناول کیا، دعوت مکمل ہو گئی، اس کے بعد شراب بھی پی لی، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھانے کے لیے میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا. اب نماز میں قرآن کریم کی آیت قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرنے لگا، لیکن شراب کی وجہ سے ذہن پر ایسا اثر پڑا کہ میں منہ سے کیا بول رہا مجھے معلوم ہی نہیں چل رہا ہے. جبکہ یہ لوگ عرب تھے، عربی جانتے تھے، عربی سمجھتے تھے، قل یا ایھا الکافرون کا معنی کیا ہوتا جانتے تھے. اسی میں تلاوت کرتے کرتے آگے کہتے وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے کافرو جس کی تم عبادت کرتے ہو اسی کی تو ہم بھی عبادت کرتے ہیں. یعنی توحید کی بات شرک میں بدل گئی کیونکہ ہوش نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا علیہ السلام، اور یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 43 نازل ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو جب تک تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ آیا کرو. اس آیت کے اتر جانے کے بعد ہر نماز کے ٹائم اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک آدمی آواز لگانے والا محلوں میں جا کر آواز لگاتا تھا الا لا یقربن من المسجد سکران، خبردار خبردار مسجد کے منارے سے اذان تو ہو گئی، حی علی الصلاۃ تو کہہ دیا گیا، لیکن کوئی بھی نشیڑی آدمی نشے کی حالت میں مسجد نہیں آئے گا. ابھی شراب حرام نہیں ہوا، ابھی بھی حرام کے لیے کلیئر ورڈ نہیں آیا. پھر حضرت عمر نے کہا اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ رب العالمین شراب کے معاملے میں مکمل وضاحت فرما دے، اللہ رب العالمین معاملے کو کلیئر فرما دے. اب اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 کو اتارتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو یہ شراب، یہ جوا،
یہ پاسا، یہ ساری کی ساری چیزیں گندی چیزیں ہیں اور یہ شیطان کی گندگیوں میں سے، شیطان کی کاموں میں سے ہیں. اگر تم ان سب چیزوں کو چھوڑ دو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. اللہ نے اب کلیئر کر دیا، شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے سے تم بھائی بھائی کو لڑانا چاہتا ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان کا دشمن بنانا چاہتا ہے. وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. نشے کی حالت میں تمہیں مبتلا کر کے شیطان تمہیں تمہارے اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، اللہ کی عبادت نماز سے دور کرنا چاہتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. اب اللہ نے کلیئر کر دیا. اب اللہ نے اخیر میں سوال کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بندو کیا تم اس کو اب چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے قرآن کی آیت سنائی گئی. اے عمر آپ یہ دعا کر رہے تھے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی ہے. حضرت عمر نے جیسے سنا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا انتہینا یا ربنا، اے میرے مولا اب تو ہر حال میں سے چھوڑ دیں گے، اس کے قریب بھی نہ جائیں گے نہ کسی کو جانے دیں گے. اللہ نے مکمل حرام قرار دے دیا. صاحب عون المعبود کے شارح اس حدیث 3670 کے تفسیر اور شرح میں لکھتے ہوئے امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے. کہا یہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91، ہر اس آدمی کو پڑھنا چاہیے جو نشے کی لت میں مبتلا ہے، کسی بھی طرح کی نشہ ہو. صرف شراب ہی نشہ نہیں ہے، مخدرات، مفترات، یہ ساری کی ساری چیزیں نشے میں آتی ہیں. حشیش، افیم، کوکین، کیا کیا چیزیں آج دنیا میں ہیں. اتنی نشے کی چیزیں ہیں کہ آدمی 24 گھنٹے تک بے ہوش رہتا ہے. ہوش نہیں، بدن نہیں کام کرتے، اعضاء نہیں کام کرتے، زبانیں نہیں کام کرتی، عقل نہیں کام کرتی. ایسی ایسی نشے کی چیزیں دنیا میں اسلام نے سب کو حرام قرار دیا. امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت پہ اگر ایک مسلمان غور کر لے، اس میں 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کہا ایک آیت میں. 7 مرتبہ. ہم لوگوں نے اس آیت کو کئی بار پڑھا ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور ترجمہ بھی کر دیا. 7 بار آپ نے غور کیا کہ اللہ نے اس کو حرام کہا ہے. امام طیبی فرماتے ہیں مسلمانوں غور کرو، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے مسلمانوں اگر تم نشے کی لت میں مبتلا ہو تو غور کرو. تم سے اللہ کہہ رہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. نشے کی چیزیں، جوئے کی چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام. کیوں حرام؟ اللہ نے فرمایا رجس ہے، گندی ہے. پہلی دلیل کیا ہے؟ یہ گندی چیز ہے. گندی چیز میرے مصطفیٰ حلال کر کے گئے ہوں گے؟ سوال ہی نہیں ہے. قرآن کی ایک دوسری آیت ہے سورہ اعراف 157، اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے جس کو آخری رسول بنایا اس کی ایک خوبی ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. میرا نبی جو آخری پیغمبر ہوگا تمام پاک چیزوں کو اپنی امت کے لیے حلال کرے گا اور تمام حرام چیزوں کو، گندی کی چیزوں کو، خبیث چیزوں کو اپنی امت کے لیے حرام قرار دے گا، منع کر دے گا، کسی کو کھانے پینے کی اجازت نہیں دے گا. پہلی دلیل ہے کہ یہ گندی چیز ہے. اب اپنے آپ سے ہم پوچھیں شراب طیبات میں سے ہے کہ خبائث میں سے ہے؟ سگریٹ پاک چیزوں میں سے ہے کہ خبیث چیزوں میں سے ہے؟ چیزیں 2 ہی ہو سکتی ہیں. قرآن نے 2 ہی کیٹیگری بنائی، تیسری نہیں. یا تو پاک ہے، طیب ہے، یا تو خبیث ہے. آپ خود بتاؤ شراب طیب میں ہے خبیث میں؟ خود بتاؤ سگریٹ طیب میں ہے خبیث میں؟ خود بتاؤ تمباکو طیب میں ہے خبیث میں؟ منہ سے بول دیں گے لیکن جواب دل کا ہوگا نہیں، یہ خبیث میں ہے. اور اگر خبیث ہے تو اللہ تعالیٰ نے رول بتایا، میرا نبی ہر خبیث چیز کو حرام کہتا ہے. اب اس کا امتی کھائے تو اس کی غلطی ہے، یہ اس کی بے معنی ہے. پہلی دلیل یہ گندی چیز ہے، گندگی کوئی کھانے والی چیز نہیں ہوتی ہے. دوسری دلیل من عمل الشیطان،
یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، یعنی گندگی کھانا انسانوں کا کام نہیں، شیطانوں کا کام ہے۔ جو کام شیطانوں کے کام میں سے ہو وہ حرام چیز ہوا کرتی ہے۔ تیسری دلیل فَاجْتَنِبُوهُ، اے مسلمانوں تم اس سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کے بارے میں بچنے کے لیے حکم دے دیا تو اس کام کو کرنا حرام ہو جائے گا۔ چوتھی دلیل لعلکم تفلحون، اس گندی اور شیطان کے کام کی چیزوں سے اگر بچو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر کہہ دیا جائے آپ سے کہ یہ کامیابی ہے، اگر تم نے یہ غلط کام کیا تو اس کامیابی تک نہیں پہنچ پاؤ گے، تو اس غلط کام کو کرنا حرام ہو جائے گا، آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ہر مسلمان کو، ہر انسان کو آخرت میں کامیاب ہونا ہے، لہٰذا اس کامیابی سے روکنے والی ہر چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا گندی چیز ہے، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، اسے چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ چوتھی دلیل ہوگی اس کے حرام ہونے کی۔ پانچویں دلیل انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان انسان کو شراب اور جوئے کے بہانے سے آپس میں لڑاتا ہے اور دشمنیاں کرواتا ہے۔ آپ نے دیکھا لڑتے ہوئے لوگوں کو شراب کے لیے اور جوئے کے لیے، بے تحاشا لڑتے ہیں لوگ، خاندان کے خاندان تباہ ہوتے ہیں، پوری انسان کی کائنات تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ شیطانی کام ہے، اس کے ذریعے سے لڑائی ڈن ہے۔ آج آپ کو پلا رہا دوست، کل لڑائی کرے گا۔ آج ساتھ میں جوا کھیل رہا، کل لڑائی کرے گا، کیونکہ یہ شیطان کی منشا ہے۔ آپ کو پلائے گا پھر آپ کو لڑائے گا۔ جس بھی چیز سے دو مسلمان آپس میں لڑے وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ جس بھی چیز کے ذریعے سے دو مسلمان آپس میں لڑ جائیں وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ یہ پانچویں دلیل ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، چھٹی دلیل وَعَنِ الصَّلَاةِ، شراب اور جوا انسان کو اللہ کے ذکر سے اور سب سے بڑی ذکر نماز جیسی عبادت سے روک دیتے ہیں۔ اور نماز سے، اللہ کے ذکر سے اگر کوئی چیز روکے وہ اسلام میں حرام نہ ہو، پھر حرام کیا ہے؟ یہ چھٹی دلیل ہے اس کے حرام ہونے کی۔ ساتویں دلیل فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اے میرے بندو کیا اب تم چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے اب حکم دیا جا رہا ہے، اے میرے بندو فیصلہ میرا آ چکا، اب اسے تم چھوڑ دو۔ اب جو انسان اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کرے اس نے حرام کام کیا۔ یہ 7 دلیلیں اس آیت مبارکہ کے اندر ہیں، شراب اور تمام قسم کی منشیات اور نشہ کی چیزوں کے حرام ہونے کے لیے صرف ایک آیت میں، صرف ایک آیت میں حرام ہے چیز۔ اسلام کس لیے آیا؟ آپ پورا قرآن پڑھ جائیں، پوری حدیثیں پڑھ جائیں، آپ کو میں 5 پوائنٹ بتاتا ہوں، انہی پوائنٹس پر ہر آیت ہر حدیث گھوم گھوم کے آئے گی، اور اگر یہ دماغ میں بیٹھ جائے بہت آسان ہو جائے گا دین کو سمجھنا اور قرآن و سنت کو سمجھنا۔ اسی لیے علماء نے اس کو مقاصد الشریعہ کہا ہے۔ اسلام کس لیے اللہ نے دین انسانوں کو دیا ہے؟ 5 چیزوں میں علماء نے بیان کر دیا، خلاصہ ہے قرآن و سنت کا۔ نمبر 1، تاکہ انسان کی جان بچ سکے، اس لیے اسلام آیا ہے، جان کی حفاظت کے لیے۔ نمبر 2، تاکہ انسان کا دین بچ سکے، اس کا ایمان بچ سکے، اس کا فیت محفوظ رہ سکے۔ نمبر 3، تاکہ انسان کے مال کی حفاظت ہو سکے۔ نمبر 4، تاکہ انسان کے عقل اور دماغ کی حفاظت ہو سکے، وہ ہوش میں رہے۔ نمبر 5، تاکہ انسان کے حسب و نسب، عزت و آبرو کی حفاظت ہو سکے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن 5 چیزوں کی پروٹیکشن کے لیے پورا قرآن ہے، پوری نبی کی حدیث مبارکہ۔ آپ کوئی بھی حدیث لاؤ انہی 5 چیزوں پر گھوم کے آئے گی، یا تو دین کی حفاظت کے لیے، یا تو جان کی حفاظت کے لیے، یا تو مال کی حفاظت کے لیے، یا عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، یا تو پھر انسان کے عقل و دماغ کی حفاظت کے لیے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کوئی انسان شراب پیتا ہے، نشے کی چیز استعمال کرتا ہے، تو اس کا ڈائریکٹ اٹیک کس پر ہے؟
دماغ پر، عقل پر، شعور پر۔ اور ایک اور پتے کی بات بتاتا ہوں، انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ آپ اگر کبھی فرصت ملے ڈکشنری دیکھیں گے، جو زولوجی کے ماہرین ہیں ان کو پڑھیں گے کہ انسان کسے کہے، واٹ از دا ڈیفینیشن آف اے ہیومن، واٹ از دا ڈیفینیشن آف اے اینیمل، کیا ڈیفینیشن ہے؟ تو لوگ بہت اچھی ڈیفینیشن کہتے ہیں انسان 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے اور حیوان 2 چیزوں سے۔ کیا؟ انسان کے پاس بھی جسم ہے، حیوانات اور جانوروں کے پاس بھی جسم ہے، انسان کے پاس بھی جان ہے، روح ہے، اور جانوروں کے پاس بھی جان ہے۔ لیکن ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے صرف انسانوں کو عطا فرمایا، حیوانوں کو، جانوروں کو نہیں عطا فرمایا، عقل اور دماغ۔ جانوروں میں وہ چیز بہت تھوڑی احساس کے مادے تک موجود ہے، لیکن انسانوں میں عقل کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، دماغ بہت زیادہ حفاظتی تدابیر کے ساتھ دی گئی ہے۔ انسان اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس جسم اور جان کے ساتھ عقل بھی ہو، اور پورا دین اسی کے اوپر ہے اور اسی سے ڈیمانڈ کرتا ہے جس کے پاس عقل ہے۔ پاگلوں کے لیے دین ہے؟ پاگلوں کے لیے دین ہے؟ نہیں ہے۔ پاگل نماز نہ پڑھے مارا جائے گا اللہ کے ہاں؟ نہیں۔ روزہ نہ رکھے اس کو پکڑ ہوگی؟ نہیں۔ کیوں؟ عقل نہیں اس کے پاس۔ علماء نے لکھا ہے اور انہی ساری دلائل کی بنیاد پر یہ شرط لگائی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، دنیا کی ہر عبادت کرنے کے لیے شرط ہے انسان عاقل ہو۔ مطلب عقل اس کی کام کرتی ہے۔ بچوں پہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں بچوں کی غلطیاں ہم معاف کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ابھی نہ سمجھ۔ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی عقل کا مطالبہ کرتا ہے۔ اتنی بڑی چیز کہ جس کے بغیر شریعت لاگو ہی نہ ہو، امپلیٹیشن آف لا ہو ہی نہ سکتا ہو، اس کو آپ ضائع کر دو گے؟ اللہ چاہے گا کہ اس پہ ذرہ برابر خروچ آ جائے؟ بالکل نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین بڑی سختی سے کہتا ہے، اے میرے بندو، اپنے دماغ کی، اپنے عقل کی حفاظت کرو، کوئی بھی ایسی چیز نہ کھانا، کوئی بھی ایسی چیز نہ پینا جس سے تمہارے دماغ اور عقل پہ فرق پڑے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے عمر فاروق، شراب کسے کہتے ہیں؟ یہ خمر کسے کہتے ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا الخمر ما خامر العقل، یہ حرام چیز جس کو اللہ نے قرآن میں حرام قرار دے دیا ہے، یہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لے، کام کرنا بند ہو جائے دماغ، جس کے کھانے پینے کے بعد دماغ کام کرنا بند ہو جائے، اس کو خمر کہتے ہیں۔ آج لوگ ایک یہ بھی شبہ ڈالے ہوئے ہیں لوگوں میں، ارے بھائی شراب تو وہ الگ چیز ہے، سگریٹ الگ چیز ہے، تمباکو الگ چیز ہے، شراب حرام ہے، اس کے بارے میں شریعت میں کچھ نہیں ہے۔ تو اگلا کہتا نہیں گندی چیز تو ہے، تو چل ٹھیک ہے مکروہ، مکروہ کہہ کے چپکے سے نکل جاتا ہے۔ یہ جاہلیت ہے، یہ غلط فتویٰ ہے کہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کل مسکر خمر، ہر نشہ کی چیز خمر ہے جس کو اللہ نے قرآن میں حرام کر دیا، وکل مسکر حرام، اور ہر نشہ کی چیز حرام ہے۔ آگے میرے نبی آگے بڑھتے ہوئے فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو يدمنها، جس نے دنیا میں شراب پی، نشہ کی چیزیں استعمال کی، سگریٹ پیا، تمباکو کا استعمال کیا، جس نے بھی دنیا میں نشہ کی منشیات کی چیزیں استعمال کی اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، لگاتار کنٹینیو اس کا استعمال کرتا رہا، لم یتب، توبہ بھی نہیں کیا، لم یشربها فی الاخرہ، جنت کی خوبصورت اور لذیذ شراب کا ذائقہ بھی نہیں چکھنے پائے گا۔ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں اتنے میں تو نشہ ہی نہیں ہوا، تو یہ حرام تھوڑی ہے۔ لوگوں نے کہا اگر 10 ml میں نشہ ہوتا ہے تو 9 ml پی سکتے ہو، ایسے بھی فتوے موجود ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو مکروہ کہتے ہیں اور خود کھائے کے ممبر اور مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کے دانت کالے ہوتے ہیں، ایسے مولوی لوگوں کی یہ فتوے ہیں۔
اسلام میرے نبی فرمایا ماسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، 10 عمل سے نشہ ہوتا تو ایک عمل بھی حرام ہے. یہ نبی کا واضح فتویٰ ہے، سنن ترمذی میں لکھا ہوا. نہیں مانتے لوگ، اپنے دماغ لگا رہے ہیں. بھائی ایک بوند پیشاب بھی پینے سے آدمی مرے گا نہیں، اور ایک گلاس پینے سے تب بھی نہیں مرے گا. لیکن کوئی پیے گا نہیں، ایک بوند بھی نہیں پیے گا، پوری بالٹی پھینک دے گا دودھ کا اگر اس میں ایک بوند پیشاب ملا دیا جائے، کیونکہ اس کو جانتا ہے گندی چیز ہے اور یہ چیز گندی ہے، اللہ نے بتایا، اس پر بھروسہ نہیں ہے، پی رہا ہے. کہتے اتنے سے نشہ نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الاشربہ کی روایت 2002 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے، ان علی اللہ عہدن، اللہ رب العالمین نے یہ اپنے اوپر ذمہ داری لے رکھی ہے. یہ اسلوب اللہ کے نبی اس لیے استعمال فرماتے ہیں تاکہ سامنے والے کو یقین ہو جائے. یعنی اللہ رب العالمین لا محالہ ضرور بھی ضرور یہ کام کرے گا. کون سا کام؟ دنیا میں جو لوگ بھی منشیات کا استعمال کرتے ہیں، ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں، نشے کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن ضرور طینۃ الخبال پلائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی طینۃ الخبال کیا ہے؟ ہر نشیڑی، ہر شرابی، ہر گاجا اور افیم پینے والے، نشہ کرنے والے، تمباکو استعمال کرنے والے، سگریٹ پینے والے، بیڑی پینے والے انسان کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن طینۃ الخبال پلائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی طینۃ الخبال کیا؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب انسان جہنم میں چلا جائے گا، ایک جہنمی کے جسم کے چمڑے کی موٹائی 42 ہاتھ کر دی جائے گی، اور ایک جہنمی کو اتنا موٹا لمبا چوڑا کر دیا جائے گا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کی جگہ، یعنی تقریباً 450 کلومیٹر کی جگہ میں ایک انسان بالکل ایک ہیکل کی طرح ہوگا. اتنی موٹی چمڑی سے نکلنے والا جو پسینہ ہوگا، جو پیپ ہوگی، وہی پیپ ان نشیڑیوں کو پلایا جائے گا. میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ یہ ضرور بھی ضرور اللہ رب العالمین کل کرنے والا. ان علی اللہ عہدن، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لے رکھا کہ ضرور ایسا کرے گا. آج ہم بہانے بناتے ہیں کہ اس میں نشہ نہیں ہے، یہ نشہ کی چیز. اللہ کے نبی سے صحابہ کے پوچھتے تھے اللہ کے نبی جو سے کچھ لوگوں نے فلاں کنٹری کے اندر کچھ بنایا ہوا ہے، کیا یہ حرام ہے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی شہد سے بنا ہوا کچھ مشروب ہے، کیا یہ حرام ہے؟ میرے نبی کا پلٹ کے بس ایک ہی سوال ہوتا تھا، نشہ ہوتا ہے؟ مفتی کا یہ پوچھنا نشہ ہوتا ہے، یہ جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ وہ کھانے والا اگر بولتا نہیں ہوتا ہے اور مفتی نے کہہ دیا تب نہیں حرام ہے، اور اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، رب کعبہ کی قسم مفتی کی پکڑ نہیں ہوگی، وہ آدمی ڈبل مجرم ہو جائے گا. جھوٹ بول کے فتویٰ لیا نشہ ہوتا ہے، کہتا نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ کھا رہا ہے. میرے رسول سوال کرتے ہیں کیا اس میں نشہ ہے؟ صحابہ جھوٹ نہیں بولتے، ہاں اللہ کے نبی اس میں نشہ ہوتا ہے. پینے والوں کا بیان ہے، میرے نبی نے فرمایا اگر نشہ ہوتا ہے، چاہے شہد کا بنایا جائے، چاہے جو کا بنایا جائے، چاہے چاول کا بنایا جائے، چاہے گیہوں کا بنایا جائے، دنیا کی کسی بھی چیز سے بنایا جائے، کلو مسکرن خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے. جس کو قرآن میں اللہ نے حرام کہا تو یہ حرام. کلیئر فتویٰ، اس میں لوگ لڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا. اٹھاؤ فتوے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے السیاسہ شرعیہ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. کسی نے پوچھا حشیش خطرناک، بہت زیادہ نشہ، شراب سے زیادہ اس میں نشہ ہوتا. افیم، گاجا، جس کو عربی میں ایک ورڈ میں بیان مخدرات کہا جاتا ہے. مخدرات یہ ساری چیزیں جو آج کے زمانے میں گٹکے پائے جا رہے ہیں نا، ٹوبیکوس، سگریٹ، بیڑی، جتنی بھی چیز اس میں سب کچھ مخدرات میں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا یہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے قرآن میں شراب کے بارے میں کہا گیا، خمر کے بارے میں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بالکل حرام ہے. جیسے وہ شراب حرام ویسے یہ حرام ہے. جیسے اس کے بارے میں میرے نبی کا فرمان ویسے اس کے بارے میں نبی کا فرمان ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو جیسے اس کو کوڑے مارے جائیں گے، ایسے ہی مخدرات کا استعمال کرنے والے کو کوڑے مارے جائیں گے. یہ حرام ہے، بالکل حرام. اور آپ کو رپورٹ معلوم ہونی چاہیے اپنے انڈیا کی 2021 کی رپورٹ. پورے انڈیا میں جتنی ایک سال میں موتیں ہوئی ہیں 1.35 ملین
لوگ صرف ٹوبیکو کے استعمال سے مرے ہیں، ان کی بیماری کی وجہ تمباکو کا سیون بنا ہے۔ اس زمانے میں تقریباً جتنی وفات ہوئی 17 سے 18% موت کس لیے ہو رہی ہے؟ نشہ کی وجہ سے، تمباکو کے استعمال کرنے کی وجہ سے، اس لیے موتیں ہو رہی ہیں، جس کو اسلام نے صراحت سے حرام قرار دے دیا ہے۔ اسلام کہتا اپنے جان کی حفاظت کرو، اللہ فرماتا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جان بوجھ کر کنویں میں نہیں دھکیل سکتے، تم جان بوجھ کے زہر بھی نہیں کھا سکتے، اپنے پیٹ میں چھری بھی نہیں مار سکتے، تم پہاڑ سے کود بھی نہیں کر سکتے، تم سمندر میں چھلانگ بھی نہیں لگا سکتے، تم سوسائڈ نہیں کر سکتے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، دنیا میں جس بھی انسان نے اپنے آپ کو جس بھی چیز سے سوسائڈ کیا ہوگا، مارا ہوگا، جہنم کے اندر اسی طرح کی اس کو سزا دی جائے گی۔ تفصیل بیان کرتے ہوئے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے زہر کھا کے اپنی جان لی ہے تو جہنم کے اندر زہر کھانے کا عذاب دیا جائے گا، اگر کسی نے پہاڑ سے چھت سے کود کر اپنے آپ کو مارا ہے تو یہ سزا اس کو جہنم میں دی جائے گی، اگر کسی نے چھری مارا تو چھری سے اس کو سزا دی جائے گی، زہر کھایا تو زہر کی سزا دی جائے گی۔ اسی پر علماء کرام نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، آج دنیا میں جو لوگ سگریٹ پی رہے ہیں، جو لوگ ٹوبیکوز کا استعمال کر رہے ہیں، جو لوگ بھی شراب پی رہے ہیں، اگر ان نشاور چیزوں سے خدا نخواستہ کسی انسان کی وفات ہو جائے اور ریزن آف کاز آف ڈیتھ میں یہ نکل آئے کہ یہ آدمی نشہ کا استعمال کرتا تھا اسی لیے مرا ہے، اس کی موت کا سبب یہ بنا ہے، اللہ کی قسم ہے قرآن کی ان آیتوں اور حدیثوں کو روشنی میں وہ انسان آتم ہتیا کرنے والا مانا جائے گا، وہ سوسائڈ کرنے والا مانا جائے گا، وہ اپنے آپ کو قتل کرنے والا مانا جائے گا، یعنی اس کی موت حرام کی موت مانی جائے گی۔ اب مولویوں کو بیوقوف بنانا بڑا مشکل ہے، بھائی لکھا پرچی پہ ٹوبیکو کاسز کینسر، اب بولو ہمیں نہیں پڑھنا آتا، سڑا ہوا گال چھاپ دیا، بولو ہمیں دیکھنا نہیں آتا، تو ارے اللہ کے بندے جب آنکھ بھی گنوائے بیٹھا ہے، جاہل ہے بھی، پھر کھا کے اپنا کلیجہ پھیپھڑا کیوں خراب کر رہا؟ کم سے کم کچھ تو رکھ۔ سب کچھ لکھا ہے، گورنمنٹ ایکشن لے رہی ہے کیونکہ اس کو کمانا بھی ہے، ایکشن بھی لے رہے کمپنی کے خلاف۔ کمپنی والے نے کہا صاحب ہم لکھ دے رہے ہیں، ہم تھوڑی کسی کو زبردستی کر رہے ہیں، خریدے گا خود، لگائے گا اپنا پیسہ، کھائے گا خود، مارے گا اپنے آپ کو۔ اسلام 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے آیا ہے نا۔ سب سے پہلے اس کا ڈائریکٹ اٹیک ہوتا عقل پر، اسلام نے کہا حرام ہے۔ اب مال کے اعتبار سے دیکھو، میں نے کہا کہ اس کا تعلق صرف عقل سے نہیں ہے، دنیا سے نہیں، یہ پورے دین سے ہے۔ 5 چیزیں میں نے بتایا نا، دیکھیے اب کیسے پورے دین سے اس کا تعلق۔ یہ حرام چیز ہے، یہ گندی چیز ہے، خبیث چیز ہے۔ اب اس خبیث اور گندی چیز کو کھانے کے لیے اگر آپ نے 1 روپیہ بھی خرچ کیا تو آپ نے فضول خرچی کر دی، آپ نے حرام کام میں اپنا پیسہ خرچ کیا جس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ایک گندی چیز آپ نے خریدی اور اپنی خوراک بنا لی۔ اللہ کا قرآن کہتا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اے مسلمانوں تم فضول خرچی نہ کیا کرو، ناجائز جگہوں پہ خرچ نہ کیا کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ شیطان کا بھائی ہونا یہ چھوٹی بات ہے؟ قرآن کی اس اسلوب کو آپ جتنی گہرائی میں بیٹھ کے سوچیں گے، آپ کام کیے شیطان سے رشتہ، بھائی کہہ دیا اللہ نے، اب اس سے زیادہ کیا ڈانٹے اللہ؟ آسمان سے ڈنڈا برسا دے، آگ برسا دے تب مانیں گے؟ بھائی، شیطان کا بھائی۔ معلوم یہ ہوا کہ منشیات نشہ کی چیزیں استعمال کرنے والے لوگ اپنا مال بھی ضائع کر رہے ہیں،
یعنی کہ اسلام نے جو یہ کہا کہ انسان کا مال محفوظ ہونا چاہیے، یہ لوگ اس قانون کا بھی الگھن کر رہے ہیں، اور جو لوگ منشیات کا استعمال کر کے اپنے آپ کو، اپنی جان کو جوخم میں ڈال رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی موت بھی ہو جائے، موت نہ بھی ہو تو بیمار بھی ہو جائے، تو یہ ایک قدم آتم ہتیا کی طرف جا رہے ہیں، اٹیمپٹ ٹو مرڈر سیلف کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اسلام جان کی بھی حفاظت کے لیے آیا، مال بھی ضائع کر رہے ہیں، جان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے کسی کی ان چیزوں کی وجہ سے وفات ہو جائے تو آتم ہتیا کرنے کا گناہ ملے گا۔ یہ ڈائریکٹ دماغ پہ، عقل پہ حملہ کر رہا ہے۔ اسلام عقل کی حفاظت کی بات کر رہا ہے، یا آپ نے اس قانون کو بھی الگھن کر دیا۔ انسان کا دماغ جب خراب ہو جاتا ہے شراب پینے کے بعد، حشیش وغیرہ، افیم وغیرہ استعمال کرنے کے بعد، تو انسان دوسروں کی عزت و آبرو پہ بھی حملہ کرتا ہے۔ دوسرے تو چھوڑو، لوگوں نے شرابیں پینے کے بعد خود کی ماں کے اوپر ہاتھ صاف کیا، خود کی بہنوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے، قریبی رشتہ داروں کو بھی تار تار کر دیا، ان کی بھی عزت کو اتار ڈالی ہے۔ وہ واقعہ آپ جانتے ہیں، ایک بدکار عورت نے ایک نوجوان لڑکے کو پکڑا، خوبصورت لڑکا تھا، اس سے کہا تمہارے سامنے 3 آپشن ہیں، چھوٹا سا بچہ اسے قتل کر دو، آپشن نمبر 2 یہ شراب سے بھرا ہوا جام ہے اسے پی لو، آپشن نمبر 3 میرے ساتھ غلط کام کرو، مجھے خوش کرو۔ لڑکا سامنے ہے، 3 آپشن عورت نے دیا، اور پاورفل عورت ہے، کہا تینوں میں سے کچھ نہیں کرو گے تو جان سے تمہیں مار دوں گی۔ اس لڑکے نے اپنا دماغ لگایا، اپنی عقل لگائی، اگر ایک بچے کو قتل کروں گا تو ایک ناجائز ناحق جان لے لوں گا، اور اس عورت کے ساتھ اگر میں گناہ کروں گا، زنا کروں گا تو یہ بہت بڑا پاپ ہے، لاؤ یہ میں شراب پی لیتا ہوں، شراب پینے میں کیا بڑی بات ہے، ایک چھوٹا سا گناہ ہی کر جاؤں گا۔ اپنا دماغ لگایا۔ آج لوگ دین میں عقل لگاتے، اس نے بھی عقل ہی لگائی تھی۔ اب اس نے جب شراب پی لی، شراب ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جب تھوڑا سا پیتا ہے تو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور پیا۔ پینے کے بعد دماغ کام کرنا جب بند کر دیا، اس نوجوان نے اس بچے کو بھی قتل کر ڈالا، اس عورت کے ساتھ بھی بدکاری کر ڈالی۔ اسی لیے میرے نبی نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے میری امت کے لوگوں تم شراب سے بچنا، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ انسان کا دماغ ہی جب کام نہیں کرے گا تو اس کو گناہ اور ثواب کے کاموں میں فرق کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا ام الخبائث، تمام گندی چیزوں، گندے کاموں کی جڑ کیا ہے؟ یہ نشہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خطرناک چیز ہے، حرام ہے، سراسر حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ، مال کا بھی ضیاع ہے، جان کا بھی اس میں خطرہ ہے، حسب و نسب، عزت و آبرو بھی اس سے برباد ہوتی ہے، عقل بھی برباد ہوتی ہے، اور دین تو برباد ہوتا ہے۔ دین کیسے نہیں دین اس سے، یہ نشہ دین سے کیسے جڑا ہوا ہے؟ کیسے میں بتاؤں؟ اللہ نے کہا حرام، اللہ نے سوال کیا فہل انتم منتہون، چھوڑو گے؟ اللہ نے کہا فاجتنبوہ، نبی نے فرمایا ہر نشہ کی چیز حرام ہے۔ اللہ کے نبی حرام کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نشے کی چیز بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں حرام کہہ رہا۔ ایک مسلمان کیسے نشہ کی چیزیں استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے یہ دنیا کی چیزیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں؟ آپ نے تو نہ نبی کی بات کو مانا، نہ تو اللہ رب العالمین کی بات کو مانا، پھر کیسے کہتے ہیں اس کا دین سے تعلق ہی نہیں؟ پھر کس چیز کا دین سے تعلق ہے؟ دین سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ دین کے 5 مقاصد، جان، مال، عزت و آبرو، عقل اور دین، ان سب کو آپ نے اس نشہ کی چیز کے ذریعے سے ڈھا دیا ہے۔ اس لیے انتہائی خطرناک چیز ہے۔ ایک آخری چیز، مہمان خطبہ ہمارے درمیان تشریف فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت سخت حدیث ہے مسلمانوں۔ اسلامی قوانین اگر نافذ ہوں تو یہ نشیڑیوں کی کوئی جگہ باقی نہ بچے گی، شرابیوں کی جگہ نہ باقی بچے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص
شراب پیتا ہے پہلی مرتبہ، فجلدوہ، اسے کوڑے مارو. کتنے کوڑے؟ 40 کوڑے مارو. حاکم وقت اپنی ثواب دید پر، جرائم پر کنٹرول کرنے کے لیے اس کو زیادہ بھی کر سکتا ہے، یعنی 40 کی بجائے 50 60 70 80 کوڑے بھی مروا سکتا ہے. کس لیے؟ شراب پینے کی وجہ سے. پہلی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر وہی شرابی چوتھی بار بھی شراب پی لے، پہلی بار پیا کوڑے مارا گیا، پھر دوبارہ پی لیا پھر کوڑے مارا گیا، پھر تیسری بار پیا پھر کوڑے برسائے گئے، چوتھی بار پھر پی رہا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فقتلوا، اس بندے کو قتل کر دیا جائے. کتنی خطرناک سزا ہے. کافر نہیں ہوا ہے، کافر ہونے کی وجہ سے نہیں مارنا ہے. یہ اسلامی حکومت تعزیری سزا اسے دے رہی ہے اور تعزیراً اسے قتل کیا جائے گا تاکہ اس جرم پر کنٹرول پایا جا سکے. ابن باز، ابن عثیمین، ابن تیمیہ، ابن حزم، یہ تمام ائمہ کرام کا یہی فتویٰ کہ اگر اسلامی مملکت ہو، اسلامی قانون کا نفاذ ہو، تمام شرابیوں کو کوڑے مارے جائے اور اگر بار بار یہ پیتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے. آج جو نشہ کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں. جب کسی گناہ میں، وہ گناہ صغیرہ بھی ہو، آپ اس میں تسلسل لے آتے ہیں، یعنی بار بار کر رہے ہیں، کنٹینیو صغیرہ گناہ بھی آپ لگاتار کر رہے ہیں اور اس گناہ سے لذت بھی حاصل کر رہے ہیں، تلذذ بھی آ گیا. ایک تو گناہ چھوٹا ہے، آپ اسے لگاتار کر رہے ہیں تسلسل کے ساتھ، پھر اس سے انجوائے بھی کر رہے ہیں، مزہ بھی لے رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس گناہ کو آپ ہلکا بھی سمجھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس گناہ کو کرنے کے بعد آپ مجلسوں میں فخر بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہاں آپ کو اس گناہ سے روکنا تھا، آپ خود اس کے مرتکب بنے بیٹھے ہیں. یہ 5 جرائم جب کرنے لگتے ہیں پھر وہ صغیرہ نہیں رہ جاتا، وہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ نشہ کا استعمال یہ حرمت کے درجے پہ ہے، یہ حرام ہے. حرام ہے اس کے باوجود مسلمان اس کو لگاتار پی رہا ہے، سگریٹ لگاتار تمباکو کا استعمال کر رہا ہے، اس سے لذت بھی لے رہا ہے، اس کو گناہ سمجھنے کو تیار نہیں، یا سمجھ رہا تو ہلکے میں لے رہا ہے، اس سے مزے بھی لے رہا ہے، اس کو ہلکا بھی سمجھ رہا ہے، لگاتار بھی کر رہا ہے. اور پھر مسلمان کو اس کام سے روکنا چاہیے تھا، خود ہی کیے جا رہا ہے. اس کی حرمت میں کتنا اضافہ ہو گیا بیان نہیں کیا جا سکتا. بہت زیادہ آگے بڑھ گئے. مسلمانوں کو اللہ نے کس لیے بھیجا تھا؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، منع کرنا تھا. ہم نوجوانوں کو اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی و پیغمبر مانتے، ہمارا کام تھا کہ کوئی نان مسلم بھی تھا اس کے اوپر ترس کھاتے ہوئے ہم اسے روکتے، بھائی اسموکنگ نہ کر، ڈرگس نہ پی، شراب نہ پی، منشیات کا استعمال نہ کر، سگریٹ نہ پی، تمباکو کا استعمال نہ کر، اس سے تیری باڈی کو نقصان ہوگا، تیرے دماغ اور عقل کو نقصان ہوگا. ہم اسے منع کرتے، یہ ہماری ذمہ داری تھی. آج ہم خود کھائے بیٹھے ہیں، آج ہم نہ تو خود روک پا رہے ہیں اپنے آپ کو، نہ دوسرے کو روک رہے ہیں. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا یہ گناہ خود کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو منع بھی نہیں کرتے. اور سماج میں ایسا کہیں نہ کہیں ان لوگوں کا ذہن بن چکا، مولانا صاحب کیسے روکیں گے، سب لوگ تو کھا رہے ہیں، سب لوگ کھا رہے، روکنا بند. یہودیوں کی صفت آ گئی، سب کھا رہے ہیں، ایک کو اگر معلوم ہے تو روکنے کی ذمہ داری ہے. یہ یہودیوں کی صفت ہے کہ 4 دوست ہیں، چاروں کھا رہے ہیں تو کوئی کسی کو نہ منع کرے، وہ حلال نہیں ہو جاتا، وہ جائز نہیں ہو جاتا. اس حرام چیز کو کھانے کے ساتھ ساتھ ایک یہودی صفت کے بھی آپ اس سے بھی متصف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لعنت کی وجہ بتائی ہے کہ جب لوگ گناہ کرنے لگے اور جانتے ہو گناہ ہو پھر اس کے ایک دوسرے کو روکے نا، تو یہ چیز بہت حرام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اس قبیح، خبیث اور گندی چیز سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. جتنی جلدی ہو سکے شرعاً یہ حرام ہے، اس حرام کام کو، حرام عمل کو چھوڑنے کی توفیق دے. اور اخلاقی طور سے بھی بہت گندی چیز ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے عرب میں جا کے دیکھیے، یا ایسے سب اور شریف صاف ستھرے انسانوں کے پاس جائیے جو کبھی کھاتے نہ ہو اس طرح کی چیزیں. جب آپ کھا کے
منہ میں بولتے ہیں، کھا کے منہ میں مجلس میں بیٹھتے ہیں، کھا کے منہ میں کچھ کرتے ہیں اور پھر اگلتے ہیں. آپ دیکھیے تو کتنی گھن آ سکتی ہے ایک انسان کو. آپ اس مائنڈ سے سوچئے کہ ایک شریف آدمی، اسلام پہ چلنے والا شخص جو اس کو حرام سمجھتا ہے، اس کے سامنے آپ یہ کتنی بڑی بد اخلاقی آپ کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم آپ کر رہے ہیں. اگر اس کو تکلیف ہو رہی تو اور جرم میں اضافہ ہو جا رہا. مسلمانوں کے رویوں کو دیکھنا، مسلمانوں کی وضو خانوں کو دیکھ لو، وہاں بھی لوگوں نے تھوکا ہوا ہے. واش بیسن پہ دیکھ لو، وہاں بھی لوگوں نے تھوکا ہوا ہے. آفسوں کو دیکھ لو، وہاں بھی لوگوں نے تھوکا ہوا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھروں میں تھوک دان بنا رکھا ہے. یہ ہماری حالت ہے. توبہ بہت جلد کر لینی چاہیے، چاہے وہ تمباکو ہو، سگریٹ ہو، بیڑی ہو، شراب ہو، افیم ہو، حشیش ہو، ایکس وائی زیڈ، جتنی بھی نشہ کی چیزیں، سب سے ایک مسلمان نوجوان کو پاک ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.